السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رمضان کل ختم ہوا اور آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے عید الفطر منا رہے ہیں، خوشی کا دن منا رہے ہیں، اس لیے کہ جن نیکیوں کو ہم نے اس رمضان میں کیا اور جن کے بجا لانے کا عہد کیا، جن کی ہم نے تجدید کی، ان کی خوشی میں آج منا رہے ہیں. بس یہ عید صرف خوشی منانے کا دن نہیں بلکہ یہ عہد کرنے کا بھی دن ہے کہ اب ہم ان سب باتوں کو جاری رکھیں گے جن کو ہم رمضان کے دوران بجا لاتے رہے. تب ہی حقیقی عید ہے. جیسا کہ میں نے خطبہ جمعہ میں بھی کہا تھا کہ حقیقی مومن وہی ہے اور تقویٰ وہی ہے جس کا حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی فرمایا، جس کے بارے میں کہ جو اس بات کو جاری رکھے اور اس پر قائم رہے کہ میں نے نیکیوں کو جاری رکھنا ہے اور برائیوں سے بچنا ہے. صرف برائیوں سے بچنا کوئی تقویٰ نہیں ہے بلکہ نیکیوں کو جاری رکھنا بھی اصل تقویٰ ہے. بس آج کے دن اس عید پر آج ہم اس بات کا دوبارہ اعادہ کر رہے ہیں کہ رمضان کے جو سبق ہم نے حاصل کیے ہیں ان کو ہم جاری رکھیں گے. حقوق اللہ اور حقوق العباد کے جو فرائض ہم رمضان میں ادا کرتے رہے ان کو ہم آئندہ بھی جاری رکھیں گے. اور اس کی خوشی میں کہ ہم نے یہ عہد کیا ہے، ہم آج خوشی کا دن منا رہے ہیں. بس یہ عید جو ہے یہ ہمیں اپنے عہدوں پر توجہ دلانے کے لیے ایک موقع آیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے بعد مہیا فرمایا. ہمیں آج عید کے اس دن کو صرف کھیل کود یا کھانے پینے یا نئے کپڑے پہننے یا شور شرابے پر نہیں لگا دینا چاہیے، بلکہ اس بات کو بھی سوچنا چاہیے کہ عید ہمارے لیے ایک پیغام لے کر آئی اور ایک سبق لے کر آئی کہ ہم نے نیک باتوں کو جاری رکھنا ہے اور بری باتوں کو چھوڑنا ہے. اللہ تعالیٰ کے حق بھی ادا کرنے ہیں، اس کے بندوں کے حق بھی ادا کرنے ہیں، نیکیوں پر قائم رہنا ہے اور پھر ان کو ہمیشہ اپنی زندگیوں کا حصہ بنانا ہے تاکہ ہم خود بھی اور ہماری آئندہ نسلیں بھی خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والی ہوں، اس کے فیض سے فیض اٹھانے والی ہوں. بس اس بات کو آج ہمیں سوچنا چاہیے، اور جب ہم یہ سوچیں گے کہ جو کام ہم نے اللہ تعالیٰ کی خاطر رمضان میں کیے
اور بعض جائز کام بھی ہم نے اللہ تعالیٰ کی خاطر رمضان میں چھوڑے، اس کی برکات ہم تبھی حاصل کر سکتے ہیں جب ہم اس کو مستقل اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، یہ عید اس بات کے اعادے کا دن ہے، اسی بات کو دوبارہ دہرانے کا دن ہے کہ ہم نے جو کام اللہ تعالیٰ کی خاطر چھوڑے تھے، آج اللہ تعالیٰ کی اجازت سے وہ جائز کام ہم دوبارہ کر رہے ہیں، اور اب ہم ان کو اپنی زندگیوں کا حصہ بناتے رہیں گے، اور ہم حقوق العباد ادا کریں گے اور حقوق العباد بھی ادا کریں گے۔ بس یہ بات ہمیں ہمیشہ ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اصل انسان کی زندگی اسی میں ہے، اور اس کی کامیابیاں، ایک مومن کی کامیابیاں اسی میں ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں، اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیں کامل اطاعت کے اعلیٰ نمونے دکھانے ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور برکتوں کو حاصل کر سکیں، اور ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے خیر اور بھلائی کی نعمتیں عطا ہوتی رہیں۔ اگر آج عید منانے کے بعد ہم پھر اسی حالت میں واپس چلے گئے جو رمضان سے پہلے بعض لوگوں کی حالت تھی یا ہم میں سے بعض کی حالت تھی، اور ہمارے قدم ترقی کی طرف نہیں بڑھ رہے، تو ایک ایسی بات ہے جو مومن کی شان کے خلاف ہے۔ حقیقی مومن تو وہی ہے جو نیکیوں میں ترقی کرتا ہے اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بس آج یہ عہد بھی ہم نے کرنا ہے، اور اسی عہد کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اسی کی تجدید کرنے کے لیے ہم یہاں عید والے دن اکٹھے ہوئے ہیں، اور ہوتے ہیں کہ ہمارے قدم جو رمضان میں نیکیوں کی طرف بڑھے تھے اب وہ بڑھتے چلے جائیں گے، اور اس خوشی میں ہم آج جمع ہیں، دعائیں بھی کر رہے ہیں اور خوشی بھی منا رہے ہیں۔ صرف کپڑے پہننا یا اچھے کھانے کھانا خوشی نہیں، بلکہ خوشی اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نیکیاں کرنے کی توفیق دی تھی اس کو ہم جاری رکھنے کا عہد کرتے ہیں، اور ہماری خوشی، حقیقی خوشی تب ہوگی جب ہم اس کو جاری رکھیں گے۔ ہماری حقیقی عید تب ہوگی جب ہم ان نیکیوں کو جاری رکھیں گے اور اپنی استعدادوں کے مطابق ہمارے قدم آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے، ورنہ اگر یہ نہیں تو ہماری آج عید کی جو خوشیاں ہیں یہ سطحی اور عارضی خوشیاں ہیں، اس کا ہماری زندگیوں پر اور ہماری روحانی زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ کھانا پینا اور زندگی گزار لینا یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ تو عام دنیا دار بھی اس طرح ہی کرتا ہے، بلکہ جانور بھی یہی کرتے ہیں۔ تو ایسی بات نہیں ہے جو قابل ذکر ہو، جس سے انسان کو فائدہ پہنچتا ہو، اور نہ ہی عارضی دنیاوی خوشیاں منانا انسان کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ ایک مومن کو، ایک حقیقی احمدی کو فائدہ تب پہنچتا ہے جب اس کے اندر پاک تبدیلیاں پیدا ہوں، اور وہ یہ عہد کرے کہ میں نے یہ پاک تبدیلیاں اپنے اندر پیدا کر کے ان کو پھر ہمیشہ اپنی زندگیوں کا حصہ بنانا ہے، ورنہ پھر ایک احمدی اور ایک غیر میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ ایک احمدی نے حضرت مسیح علیہ السلام کو مانا ہے اور خدا تعالیٰ سے عہد کیا ہے کہ وہ تمام برائیوں سے توبہ کرتا ہے اور نیکیوں کی طرف توجہ کرے گا اور اپنی زندگی کو پاک صاف بنائے گا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تمہیں تبدیلی پیدا نہیں ہو رہی تو تمہارے اور غیر میں کیا فرق ہے؟ تم تو پھر دوہرے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہو، ایک عہد توڑنے کے گناہ کے اور ایک اپنی حالت کو نہ بدلنے کے گناہ کے۔ غیر جو ہیں وہ تو صرف اپنی حالت نہ بدلنے کے گناہ کے مرتکب ہیں، لیکن تم تو پھر دوہرے گناہ کے مرتکب ہو کیونکہ تم نے ایک عہد کیا ہے۔ بس اس بات کو ہمیں آج عید کے دن ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے جو عہد کیے ہیں ان کا پاس کرنا بھی ہمارا بڑا فرض ہے، اور بڑی فکر سے ہمیں
اس عہد پر قائم رہنے کے لیے حد الوسع کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں آج کے دن اپنے جائزے لینے چاہیے کہ کیا ہم اس عہد کو پورا کرنے کے لیے حقیقت میں اپنے آپ کو تیار پاتے ہیں؟ کیا ہم حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں؟ اصولوں تو یہ ہونا چاہیے کہ آج کے دن عید الفطر ہمیں یہ دکھائے کہ ایک ماہ کے روزوں سے ہمیں خدا مل گیا ہے، اور جب خدا مل جائے تو نیکیوں میں ترقی ہونی چاہیے۔ عید کا دن صرف خوشی کا دن نہیں ہے، بلکہ عبادتوں کا بھی دن ہے، کیونکہ عام دنوں میں تو ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن عید کے دن ہم پر 6 نمازیں فرض ہو جاتی ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے کے لیے بھی یہ خاص دن ہے جس کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ جو 6 نمازیں فرض کر دیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے دن عبادت کی ادائیگی کے فرائض بھی ہم پر بڑھ گئے ہیں، اور اس لیے بڑھ گئے تاکہ ہم آئندہ زندگی میں اس بات کو یاد رکھیں کہ اس دن ہم نے ایک عہد کیا تھا اور اس کی خوشی بھی منائی تھی۔ اس عہد کو پورا کرنے کے لیے ہم اپنی عبادتوں کے معیار بڑھاتے چلے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلتے ہوئے بندوں کے حقوق بھی ادا کریں گے، کیونکہ بندوں کے حقوق ادا کرنا بھی ایک قسم کی عبادت ہے۔ بس یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے ہمیں کہ اگر ہم یہ نہیں کر رہے اور ہم نے حق ادا نہیں کیے، ہم نے خدا تعالیٰ کو پانے کے لیے کوشش نہیں کی، ہمیں خدا تعالیٰ نہیں ملا، تو پھر صرف خوشیاں منانا تو کوئی بات نہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کی مثال دی جس کو خدا نہ ملے اور ظاہری دنیاوی باتوں پر خوش ہو جائے۔ اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے اس پاگل کی جس کو ہیرے جواہرات اور روپے کی قدر کا پتہ ہی نہیں ہے، اور ہر چمکتی ہوئی چیز کو اور شیشے کے ٹکڑے کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ بہت قیمتی چیز ہے، یا صاف پتھر لے کر وہ سمجھتا ہے کہ اس کی بہت قیمت ہے۔ بس حقیقی قیمت تو اس کو نظر آتی ہے جس کو حقیقی ہیروں کی بھی پہچان ہو اور حقیقی جواہرات کی پہچان ہو۔ بس اسی طرح روحانیت کا حال ہے کہ اسے حقیقی عبادت اور نیکی کی پہچان ہو، وہی حقیقی مومن ہے۔ اور یہ پہچان کرنے کے لیے انسان کا اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق پیدا ہونا چاہیے، تبھی وہ روحانی طور پر اپنے آپ کو تراش خراش کے ہیرا اور جوہر بنا سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ نہیں تو ایک پاگل میں اور ایک انسان میں جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوشش نہیں کرتا کوئی فرق نہیں ہوتا۔ دنیا دار کے لیے تو دنیا کمانا ہی اصل مقصد ہے، اور جب ہم دنیا کو دیکھتے ہیں تو یہی ہمیں نظر آتا ہے کہ انہوں نے دولت کو ہی اپنا معبود اور خدا بنایا ہوا ہے، اور اسی کی خاطر اپنی جانوں کو ہلکان کیا ہوتا ہے۔ مالی نقصان ہو جائے تو پاگل ہو جاتے ہیں، دماغ فلسفہ ہو جاتا ہے۔ گھانا کی میں جب میں تھا وہ میں نے دیکھا وہاں ایک شخص تھا بیچارہ دماغی طور پر معذور اور پاگل پن کی حد تک پہنچا ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے کسی دنیاوی صدمے کی وجہ سے ہی پاگل ہوا ہو، لیکن عموماً تو یہی ہوتا ہے۔ لیکن جو حرکتیں کرتا تھا وہ یہ تھیں کہ اسے دولت اکٹھی کرنے کا اس کو شوق تھا، اور اس سے ظاہر یہی لگتا ہے کہ کوئی مالی نقصان اس کو ہوا تھا، اور اس کے لیے پیسے مانگتا رہتا تھا وہ دولت اکٹھی کرنے کے لیے۔ اس کو اگر سکے دو تو وہ نہیں لیا کرتا تھا، بولے کہتا تھا مجھے نوٹ دو، نوٹ لوں گا۔ ایک دن اس طرح پھر رہا تھا تو ہم نے اس کو بلایا اشارے سے کہ لو پیسے لے لو۔ کہنے لگا نہیں آج مجھے روپوں کی ضرورت نہیں، رقم کی ضرورت نہیں ہے،
آج میرے پاس آج بہت دولت آ گئی ہے. اور دولت کیا تھی؟ اس نے سگریٹ کی ڈبیوں کو کاٹ کاٹ کے ایک تھدیاں موٹی سی بنائی ہوئی تھیں، بنڈل سے بنائے ہوئے تھے، اور یہ تھا کہ یہ میرے پاس نوٹوں کی تھدیاں ہیں، اور بھرمار ہے آج میرے پاس نوٹوں کی، اس لیے مجھے رقم کی ضرورت نہیں ہے. گتے کے نوٹوں کو ہی، وہ ٹکڑوں کو ہی وہ نوٹ سمجھ رہا تھا، اور یہی کہہ رہا تھا کہ دیکھو آج میرے پاس کتنی دولت آ گئی ہے، اور بڑا لہرا لہرا کے بتاتا تھا، یہ دیکھو میرے پاس نوٹ، یہ دولت ہے میری، آج میں بڑا امیر ہو گیا ہوں. اور یہی سمجھ رہا تھا اپنے آپ کو. ان کاغذ کے ٹکڑوں کو ہی وہ سمجھ رہا تھا کہ میرے پاس دولت ہے. یہی دماغی طور پر بیچارے پہ اثر تھا. تو اصل بات یہی ہے کہ اصل میں جو انسان ہے وہ ظاہری چمک دمک کو، جس طرح کہ خلیفہ ثانی نے فرمایا، چمک دمک کو دیکھ کر یا ظاہری ٹکڑوں کو دیکھ کے، یا جیسا کہ میں نے بتایا کہ گتے کے ٹکڑوں کو دیکھ کے یہ سمجھ لے کہ میں امیر ہو گیا ہوں اور میرے پاس یہ دولت آ گئی ہے، تو اس کو پھر پاگل ہی کہیں گے، دماغی معذور ہی کہیں گے. بیچارے کو اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ وہ غلط باتوں میں خوش ہو رہا ہے. ایک مومن کی حقیقی خوشی تو تبھی ہے جب اس کو حقیقت میں خدا مل جائے، وہ حقیقی دولت کو پالے، نہ کہ گتے کے ٹکڑوں کو یا کنکروں کو یا شیشوں کے ٹکڑوں کو سمجھے یہ جواہرات ہیں اور یہ دولت ہے. بس ایک مومن کو جو رمضان کے روزوں سے گزر کر آیا ہے اور آج عید منا رہا ہے، اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا واقعی میں حقیقی عید منا رہا ہوں؟ خدا کے کچھ نظارے مجھے نظر آ رہے ہیں قربت کے؟ رمضان میں نے کچھ فائدہ اٹھایا بھی ہے کہ نہیں؟ اور اگر نہیں اٹھایا اور ظاہری بھوک پیاسی رہی تو پھر ہماری حالت بھی اس پاگل جیسی ہے جو صرف ظاہری ٹکڑوں کو، کاغذ کے ٹکڑوں کو ہی دولت سمجھتا رہا. لیکن اگر ہم نے حقیقت میں کچھ پایا ہے، پھر ہمارا خدا سے ایک تعلق پیدا ہونا چاہیے، اور یہ تعلق آج اس عید کی حقیقی خوشی کے منانے کے لیے پھر ایک اظہار ہے. یہ عید اس بات کا اظہار ہوگی کہ حقیقت میں ہم نے خدا کو پا لیا، اور پھر ہم آئندہ اپنی زندگی کے سفر میں اس کو ایک سنگ میل سمجھیں گے، اور یہ عید ہمیں نئے راستوں کی طرف لے جانے والی ہوگی، کیونکہ ہم نے رمضان میں خدا کو پایا اور اس کی خوشی آج ہم نے منائی. بس اگر ہماری عید اس سوچ کے ساتھ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے جو رمضان میں کوششیں کی تھیں اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ہم نے حاصل کر لیا، تو حقیقی طور پر ہم ان راستوں پر چلنے والے ہو جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کی طرف لے جانے والے ہیں. اس دولت کو حاصل کرنے والے ہو جائیں گے جو حقیقی دولت ہے، جو اللہ تعالیٰ کے در سے عطا ہونے والی دولت ہے، اور جس سے ہم نے اللہ تعالیٰ کو پا لیا، اللہ تعالیٰ کو کی طرف لے جانے والی دولت ہے. اگر رمضان میں اپنی برائیاں چھوڑ کر ہم نے نیکیوں کی طرف قدم بڑھایا ہے تو ہم واقعی حقیقی خوشی منانے کے حقدار ہیں. اگر ہماری باتوں کے معیار رمضان میں بلند ہوئے اور ہم نے خدا کو پایا تو ہم واقعی حقیقی خوشی اور عید منانے کے حقدار ہیں. اگر ہم نے حقوق العباد ادا کرنے کی طرف پوری توجہ کی تو ہم حقیقی خوشی منانے کے حقدار ہیں. اور اس خوشی کے ساتھ پھر یہ عہد بھی ہمیں کرنا ہوگا کہ ہم اس خوشی کو دائمی خوشی بنانے کے لیے ہمیشہ ان باتوں پر عمل بھی کرتے رہیں گے. اور جب ہم میں یہ ہوگا تو ہم اپنی زندگی کے مقصد کو بھی حاصل کرنے والے ہوں گے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری تبدیلیوں سے اور نیکیوں کے راستوں پر چلنے سے حقیقی طور پر خوشی ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جس کا سامان سے لدا ہوا اونٹ جنگل میں گم ہو جائے اور اس شخص کے پاس اور کوئی وسیلہ اور ذریعہ نہ ہو، اونٹ گمنے کی وجہ سے پریشان ہو،
وہ تلاش کر کر کے لیٹ جائے اونٹ کو، آخر تھک کے لیٹ گیا، اور لیٹے ہوئے اس کو نیند آ جائے، بڑی پریشانی کی حالت میں لیٹا ہوا ہے، اسی حالت میں اس کی آنکھ بھی لگ جائے، اور جب آنکھ کھلے تو دیکھے کہ سامنے وہ اونٹ کھڑا ہے، تو اس حالت میں جو خوشی اس کو پہنچتی ہے، اور اللہ تعالیٰ پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ کو بندے کے اپنی طرف آنے سے اس شخص سے کہیں زیادہ خوشی پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس بات کو خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ توبہ کر کے میری طرف آیا اور اس نے مجھے حاصل کرنے کی کوشش کی۔ جس طرح ایک جگہ آپ نے فرمایا تھا کہ ایک ماں کو اپنے گمشدہ بچے کے ملنے سے جو خوشی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے کسی شخص کے اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آنے سے۔ بس رمضان میں ہم میں سے جن لوگوں نے ایسی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں وہ فیض پہنچاتا رہے گا جن کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے کے اس طرح واپس آنے سے خوش ہوتا ہے۔ اور جب یہ ہوگا تو اس خوشی کا اظہار پھر آج عید کے دن ہم کرنے کے حقدار ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ عید کا دن بے شک مبارک دن ہے، لیکن ایک دن اس سے بڑھ کر مبارک اور خوشی کا دن ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ لوگ نہ تو اس دن کا انتظار کرتے ہیں، نہ اس کی تلاش اس طرح کرتے ہیں جو کرنی چاہیے، ورنہ اگر اس کی برکات اور خوبیوں سے لوگوں کو اطلاع ہوتی تو وہ اس کی پرواہ کرتے، اور حقیقت میں وہ دن ان کے لیے بڑا ہی مبارک اور خوش قسمتی کا دن ثابت ہوتا، اور لوگ اسے غنیمت سمجھتے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ دن کون سا دن ہے جو جمعہ سے اور عیدین سے بھی بڑھ کر مبارک دن ہے؟ فرمایا کہ میں بتاتا ہوں، وہ دن انسان کی توبہ کا دن ہے جو ان سب سے بہتر ہے اور ہر عید سے بڑھ کر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دن وہ بداعمال نامہ جو انسان کو جہنم کے قریب کرتا جاتا ہے، اندر غضب الہی کے نیچے اسے لا رہا ہوتا ہے، دھو دیا جاتا ہے اور اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حقیقت میں اس سے بڑھ کر انسان کے لیے اور کون سا خوشی اور عید کا دن ہوگا جو اسے ابدی جہنم اور ابدی غضب الہی سے نجات دے دے۔ توبہ کرنے والا گناہ گار جو پہلے اللہ تعالیٰ سے دور اور اس کے غضب کا نشانہ بنا ہوا تھا، اب اس کے فضل سے اس کے قریب ہوتا ہے اور جہنم سے اور عذاب سے دور کیا جاتا ہے۔ پس صاحب نے فرمایا کہ رمضان کے دنوں میں توبہ کے دروازے اللہ تعالیٰ نے کھولے تھے، تم نے ان کو حاصل کیا، اور اگر توبہ قبول ہو گئی تو یہی تمہارے لیے عید کا دن ہے۔ آج یہ عید کا دن تو اس کا ایک اظہار ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے کوشش کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا، اور اس کے اظہار کے لیے آج ہمیں کہا کہ تم اس کی ظاہری خوشی بھی مناؤ اور صاف کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ، اچھے کھانے بھی کھاؤ، کہ میں نے تمہیں یہ موقع دیا کہ تمہیں نیکی کی توفیق ملی، اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کی توفیق ملی، اور حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق ملی، اپنی عبادتوں کے معیار بڑھانے کی توفیق ملی۔ آپ نے فرمایا کہ حقیقی توبہ کے ساتھ حقیقی پاکیزگی اور طہارت شرط ہے، ہر قسم کی نجاست اور گندگی سے الگ ہونا ضروری شرط ہے، ورنہ محض توبہ اور لفظ کے تکرار سے تو کچھ فائدہ نہیں ہے۔ بس جو دن ایسا مبارک دن ہو کہ انسان اپنی بد کرتوتوں سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا عہد صلح باندھ لے اور اس کے احکام کے لیے اپنا سر خم کر دے، تو کیا شک ہے کہ وہ اس عذاب سے جو پوشیدہ طور پر اس کی بد عملیوں کی پاداش میں تیار ہو رہا تھا بچایا جائے گا، اور اس طرح وہ چیز پا لیتا ہے جس کی گویا اسے توقع اور امید ہی نہ تھی۔ بس اس سوچ کے ساتھ ہمیں عید منانی چاہیے کہ اس رمضان میں بہت سی برائیوں سے بچتے ہوئے اور نیکیاں اختیار کرتے ہوئے
جو میں اللہ تعالیٰ کی طرف خالص ہو کر جھکا ہوں، اصل عید کا دن تو میرے لیے وہی تھا، کیونکہ اللہ کی پناہ میں آنے کی کوشش کی۔ آج کے دن میں اللہ کے حکم کے مطابق اس خوشی کو سب کے ساتھ مل کر منا رہا ہوں۔ پس سچی توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ کی محبت کی چنگاری بھی اگر کسی دل میں پیدا ہوتی ہے تو یہ بڑی روشنی کی شکل اختیار کر لے گی اور پھیلتی جائے گی، اور انسان کا دل بھی روشن ہوتا چلا جائے گا اور گناہوں سے بچتا چلا جائے گا، اور پھر ایسے شخص کا ہر کام، ہر فعل آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہوگا۔ اور جب انسان ایسا ہو تو اس کے ماحول پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے، اس کے بیوی بچوں پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے، اور اس طرح سے پھر وہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا، اور جب لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا تو پھر ایک پرامن اور روحانی ماحول اس کے ارد گرد بنتا چلا جائے گا۔ یہی اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا مقصد بتایا ہے کہ میں نے تم لوگوں کو پیدا کیا ہے تو اس لیے پیدا کیا ہے کہ نیکیوں میں بڑھو اور میری عبادت کے معیاروں کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کرو تاکہ میرا قرب پاؤ، اور جب تم میرا قرب پاؤ گے تو جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسی خوشی مجھے ہوگی جیسی کسی انسان کو اس کے ریگستان میں گمے ہوئے سامان اور سواری کے ملنے سے ہوتی ہے، یا ایک ماں کو اپنے بچے کے ملنے سے ہوتی ہے۔ دنیا میں آج کل اتنی غلاظتیں ہیں، ان دنوں میں ایک مومن جب اللہ تعالیٰ کی خاطر روزے رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ اجر بھی بہت زیادہ دیتا ہے، کیونکہ وہ خالصتاً ایسے ماحول کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ بس اس بات کو اگر ہم اپنے ذہن میں رکھیں تو صرف رمضان کے دنوں میں ہی نہیں بلکہ ہم آئندہ اپنی زندگیوں میں بھی ان نیکیوں کو جاری رکھنے کی کوشش کرتے رہیں گے کہ کس طرح ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، کس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو طلب کرنے والے بنیں اور اپنی نسلوں میں بھی اس فیض کو جاری رکھیں جو اللہ تعالیٰ نے ہماری بقا کے لیے جاری فرمایا ہے، ہماری نسلوں کی بقا کے لیے جاری فرمایا ہے، اور ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچانے والے بنیں اور اللہ تعالیٰ کی جنت کے قریب کرنے والے بنیں۔ اور جب یہ ہماری سوچیں ہوں گی اور یہ سوچیں ہمارے ماحول میں بھی پیدا ہو جائیں گی تو تبھی حقیقی عید ہم بھی منا رہے ہوں گے، اور ہمارا ماحول بھی وہی حقیقی عید منا رہا ہوگا، ہمارا خاندان، ہمارے بچے بھی وہی حقیقی عید منا رہے ہوں گے۔ بس یہ چیز اگر ہمیں پیدا ہو جائے تو سمجھیں کہ ہم نے مقصد کو پا لیا، اور اس عید کے مقصد کو پا لیا جس کی خاطر آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اور آج ہم نے اس خوشی میں اپنے اندر اپنی ظاہری حالت کو بھی صاف ستھرا رکھا ہوا ہے، اور اچھے کھانے کی طرف بھی ہماری توجہ ہو رہی ہے۔ بس اللہ کرے کہ ہم لوگ اس مقصد کو حاصل کرنے والے بنیں، اپنی نمازوں کو قائم کرنے والے بنیں۔ اگر مسجدوں میں پہلے تہجد کے لیے آتے تھے، تراویح کے لیے آتے تھے، تو اب کم از کم گھروں میں کچھ نہ کچھ وقت نوافل اور تہجد کے لیے بھی دینے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ کی خاطر مال خرچ کرنے والے بھی بنیں، حقوق العباد ادا کرنے والے بنیں، آپس کے جھگڑوں کو ختم کرنے والے بنیں۔ روزوں میں جب ہم نے نیکیاں جاری رکھی تھیں ان کو ہمیشہ جاری رکھنے والے بنیں۔ گھریلو تعلقات ہیں، میاں بیوی کے تعلقات ہیں، ساس بہو کے تعلقات ہیں، نند بھابھی کے تعلقات ہیں، بہن بھائیوں کے تعلقات ہیں، یا احمدیوں کے آپس میں تعلقات ہیں، یا اپنے دوستوں کے ساتھ تعلقات ہیں، ان کو ایک مثالی تعلق بنانے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو اور یہ سمجھے کہ یہ لوگ میری رضا کی خاطر یہ کام کر رہے ہیں، تو میں ان کو بڑھ کر ان کی ضروریات میں بڑھ کر ان کی ضروریات پوری کروں گا، اور اگر کسی سے کوئی دنیاوی وقتی نقصان کا احتمال بھی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کے وقتی نقصان کو بھی پورا فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ جی مجھے نقصان ہو رہا ہے اس وجہ سے فلاں شخص سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں پورا کر دوں گا نقصان، اگر تم میری خاطر اس سے صلح صفائی کرو اور اس کی طرف پیار دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو دلوں کا حال جانتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ
کہ یہ انسان میری خاطر اپنے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور پھر جب یہ حالت ہوتی ہے تو اس کا اثر صرف وہیں محدود نہیں رہتا، بلکہ ماحول پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے، اور دوسرے لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس انسان میں یہ پاک تبدیلی پیدا ہوئی ہے تو اس کی کوئی وجہ ہے، اور یقیناً اس کو اس سے کچھ نہ کچھ حاصل ہو رہا ہے، تبھی اس نے یہ پاک تبدیلی پیدا کی ہے۔ اگر فائدہ نہ ہو انسان کو تو وہ کام کیوں کرے؟ کوئی فائدہ ہے تبھی کر رہا ہے، اور یہ اثر پھر دوسروں پہ بھی پڑتا ہے۔ خدا کرے کہ اللہ تعالیٰ یہ پاک تبدیلی ہمارے اندر پیدا کرتا چلا جائے، اور کبھی وہ وقت نہ آئے کہ جب ہم رمضان سے حاصل کی ہوئی پاک تبدیلیوں کو ضائع کرنے والے ہوں اور پھر اللہ تعالیٰ سے دور جانے والے بن جائیں، بلکہ اللہ کرے کہ ہم وہ لوگ بنیں جو ان پاک تبدیلیوں کو اپنی زندگیوں کا مستقل حصہ بنا لیتے ہیں، اور تبھی ہم حقیقی عید منانے والے ہوں گے، تبھی ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں آنے کا حق ادا کرنے والے ہوں گے، اور تبھی ہم معاشرے کو پرامن بنانے والے ہوں گے، اور تبھی ہم اسلام کی حقیقی تعلیم کو پھیلانے والے بھی ہوں گے۔ اور یہی ہمارا مقصد ہے، یہی کہ احمدی کا مقصد ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ دعائیں بھی کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ تمام احمدیوں کو اپنے فضلوں کی چادر میں لپیٹ لے۔ بہت سی جگہوں پر بہت سے مجبور احمدی ہیں جو قانون کی گرفت میں ہیں، بلا وجہ نام نہاد قانون کی گرفت میں، جیسا کہ پاکستان میں جو مذہبی آزادی سے عیدیں بھی نہیں پڑھ سکتے۔ ان کو اللہ تعالیٰ موقع مہیا فرمائے، وہ حقیقی عید منانے والے ہوں، جہاں اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کر کے اپنے آپ کو خدا کے قریب لانے والے ہوں، وہاں وہ ظاہری خوشیاں منانے والے ہوں، اور آزادی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کرنے والے بھی ہوں، ایک دوسرے کا حق ادا کرنے والے بھی ہوں، اللہ تعالیٰ کے فضل کو جذب کرنے والے بھی ہوں۔ ان کی مشکلات اللہ تعالیٰ جلد دور فرمائے۔ آج یہ دن بھی عید پڑھنے کی وجہ سے ان پر خوف کی حالت ہے، بڑی خوف کی حالت میں انہوں نے عید پڑھی ہے، اور وقت بدل بدل کے پڑھی، جگہ بدل بدل کے پڑھی، اپنے مرکزی مساجد میں نہیں پڑھ سکے، مختلف جگہوں پہ بعض جگہ پڑھنی پڑی، کراچی میں اور بعض جگہوں پہ نمازوں سے بھی روکا ان کو پولیس نے اور انتظامیہ نے، اور مسجد پر مخالفین نے حملے بھی کیے، اس پر بجائے اس کے مخالفین کو روکتے ہماری مسجدوں کو انہوں نے تالے لگا دیے۔ اللہ تعالیٰ جلد ان مخالفین کی پکڑ کے بھی سامان کرے۔ بیمار بھائیوں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اللہ تعالیٰ ان سب پر رحمتوں اور فضلوں کی بارش برسائے جو کسی نہ کسی رنگ میں انسانیت کی خاطر قربانیاں دے رہے ہیں، انسانیت کی خاطر مالی قربانی بھی دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، فضل فرمائے۔ جماعت کی خاطر مالی قربانی دے رہے ہیں، اشاعت اسلام کے لیے مالی قربانی دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بے انتہا نوازے۔ شہداء کے بچوں کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان مضبوط رکھے، اور ان کے بڑوں کی قربانیاں ان کو کے انعامات ان کو ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح واقف زندگی کو بھی اپنے فضل سے نوازتا رہے۔ ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے وقت قبول فرمائے، ان کو حقیقی معنوں میں وقف زندگی بن کر خدمت دین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمومی طور پر امت مسلمہ کے لیے دعائیں کریں۔ آج کل ان پر بڑے سختی کا دن ہے، اور دجالی قوتیں جو ہیں وہ پورا زور لگا رہی ہیں ان کو نقصان پہنچانے کے لیے، لیکن مسلمان بھی اپنے ایمان میں کمزور ہیں، وہ بھی نظر آ رہا ہے۔ وہ ایمان میں اتنا قوی ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والے ہوں کہ ان دجالی طاقتوں کے چنگل سے بچ سکیں، تبھی ان کو فائدہ ہوگا کہ اپنے ایمانوں کو مضبوط کریں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی عقل دے اور سمجھ دے کہ یہ لوگ بھی اس بات کو سمجھیں اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا دامن پکڑنے کی کوشش کریں۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے جو مسیح موعود کو بھیجا ہے، اس کو ماننے کی بھی ان کو توفیق ملے تاکہ حقیقی خوشیاں منا سکیں۔ اسیران راہ مولا کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ جلد ان کی رہائی کے سامان پیدا فرمائے، اور دشمن
ان کی خوشیاں ختم کرنے کی جو کوششوں میں ہے، اللہ تعالیٰ دشمن کو، مخالفین کو غائب و حاصل کرے اور ہمیں حقیقی معنوں میں اپنی رحمتوں اور فضلوں سے نوازتا چلا جائے، تاکہ ہم حقیقی عید کی خوشیاں منانے والے ہوں۔ الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔ اب ہم دعا کریں گے، جو میں نے بتایا اس دعاؤں کو یاد رکھیں، دعا کر لیں۔ آمین۔ آپ سب کو بھی، دنیا کی سب جماعتوں کو، افراد جماعت کو بھی عید مبارک ہو۔ پاکستان کے لوگوں کو میں نے کہا تھا مستقل دعاؤں میں یاد رکھیں، کافی سخت حالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ حقیقی معنوں میں ان کے لیے عید مبارک کرے، ان سب کو بھی عید مبارک۔ گھروں میں بیچارے بیٹھے ہیں، بظاہر مایوسی ہے، لیکن ان کو فکر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ حالات جلد بدلے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو سب کے لیے مبارک فرمائے۔ السلام علیکم۔